میں ایک بڑے بنگلے میں نوکرانی تھی۔ مالکن مجھے مغرب کے بعد کمرے سے باہر نہ نکلنے دیتی اور خود وہ ڈھیر سارا کھانا لے کر اسٹور روم میں چلی جاتی، مگر مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اسٹور روم تو بالکل خالی ہے، تو پھر مالکن کیوں وہاں پر اتنا سارا کھانا لے کر جاتی ہیں۔ ایک رات میں نے چھپ کر اسٹور روم میں جھانکا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہاں تو میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی تھی۔ میں نے سوچا کہ طلاق کے بعد جگہ جگہ رلنے سے یا دوسری شادی کرنے سے بہتر ہوگا کہ میں اپنا آپ خود ہی سنبھال لوں، میں اپنا سہارا خود ہی بن جاؤں اور اچھے پیسے کما کر اپنے لیے گزارے لائق زندگی کا آغاز کروں۔ اور پھر ایسا ہی کیا۔ میں نے شوہر کی طرف مڑ کر نہیں دیکھا، نہ ہی سسرال والوں سے اپنا جہیز واپس مانگا۔ ویسے بھی میں حالی جہیز لے کر کہاں جاتی؟ میری چچی نے تو مجھے گھر سے ہی نکال دیا تھا۔ اب واپسی کا بھی کوئی راستہ نہیں تھا اور حالی جہیز لے کر میں سڑک پر تو رہ نہیں سکتی تھی، سو میں نے نوکری کی تلاش شروع کر دی۔ ہمارے محلے میں ہی ایک عورتوں کی دکان چلانے والی بوڑھی عورت تھی۔ میں نے ان سے بات کی، وہ میرا سارا معاملہ سمجھ گئی۔ کہنے لگی کہ بیٹی، تم جوان لڑکی ہو، ادھر ادھر کسی دفتر میں کام مت کرنا، خواہ مخواہ ہی تمہاری عزت پر آنچ نہ آ جائے۔ میں تم کو ایک کام بتاتی ہوں جس میں تمہیں ایک شریف مالکن بھی ملے گی اور تم اس کے گھر میں رہائش پر رہ بھی سکتی ہو، اس لیے تم وہاں جاؤ، تمہاری عزت اور قدر بھی ہوگی۔ میں ان کی بات سن کر خوش ہو گئی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اگر مجھے رہائش مل جائے تو یہ تو اور بھی اچھا ہو جائے گا، کیونکہ میری چچی بھی مجھے گھر رکھنے کو تیار نہیں۔ سسرال والوں نے تو ویسے ہی ظلم کی انتہا کر کے مجھے گھر سے نکال دیا ہے۔ خیر، میں نے سوچ لیا کہ میں اپنا وہی کام کروں گی جس سے مجھے امید ہو کہ میں آگے زندگی میں ذلیل و رسوا ہونے سے بچ جاؤں گی۔ یوں میں اس بوڑھی اماں کے کہنے پر شمسہ بیگم کے گھر چلی گئی۔ شمسہ بیگم کے گھر کے باہر ایک بڑی سی پلیٹ لگی ہوئی تھی جس پر شمسہ ہاؤس لکھا تھا۔ اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ اس گھر کی مالک کافی خود پسند ہے اور امیر بھی ہے۔ اس کی عمارات کی کہانی تو صاف نظر آ رہی تھی اور میں نے سوچ لیا کہ اب میں اسی گھر میں کام کروں گی، مالکن کا دل جیتوں گی تاکہ اسے مجھ سے کوئی شکایت نہ ہو۔ میں مالکن سے ملنے بہت گھبرا رہی تھی۔ اس سے پہلے میں نے گھر کا کوئی کام کبھی نہیں کیا تھا۔ میں نے جیسے ہی شمسہ ہاؤس میں قدم رکھا، میرا استقبال ایک چوکیدار نے کیا جو کہ ہٹا کٹا اور سفید رنگ کی یونیفارم میں تھا۔ پہلی بار سفید رنگ کی یونیفارم میں نے کسی چوکیدار کو دیکھا تھا۔ خیر، وہ مجھے اندر لے گیا۔ شمسہ بیگم خوبصورت عورت تھی اور نہ جانے کیوں اس نے خود کو مکمل ڈھانپ رکھا تھا، اور یہ دیکھ کر میں حیران بھی ہوئی تھی۔ حالانکہ وہ اپنے گھر میں موجود تھی، پر اس نے پردہ کر رکھا تھا۔ میری بات سنتے ہی وہ مجھ سے کہنے لگی کہ تم نہیں آئے ہو بیٹی، اس کام میں شاید تمہیں کوئی تجربہ نہیں ہے، پر تم میری بات مانو گی تو یہاں تم بہت آگے بڑھ جاؤ گی، اس لیے میں جیسا کہوں تم نے ویسا ہی کرنا ہے۔ شمسہ بیگم کی بات سن کر میں سر ہلاتی گئی۔ جی جی، آپ جیسا کہیں گی میں ویسا ہی کروں گی، مجھے گھر کے سارے کام آتے ہیں۔ دیکھو لڑکی، تم کو گھر کے کام نہیں کرنے، تمہیں ہر ہفتے تقریباً 20-25 جوڑے کپڑوں کے ملیں گے، وہ تم کو دھونے ہوں گے۔ وہ کپڑے میں کسی اور سے دھلوا نہیں سکتی، میری مجبوری ہے۔ اگر میں کسی سے کپڑے دھلواؤں گی تو لوگوں کو میرا راز پتہ چل جائے گا۔ اس نے بڑی پریشانی سے کہا، کیا راز؟ وہی تو تم کو بھی نہیں بتانا، اگر تم کو معلوم ہو گیا تو تم یہ گھر چھوڑ کر چلی جاؤ گی۔ نہیں جی، میں آپ کا گھر چھوڑ کر کیوں جاؤں گی؟ مجھے تو بڑی مشکل سے آپ کے گھر کا پتہ ملا ہے۔ میں پیسے کمانا چاہتی ہوں، ایک چھت تلے عزت کی زندگی گزارنا چاہتی ہوں، اس بارے میں تم فکر نہیں کرو، شمسہ بیگم نے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ تمہیں یہاں کوئی ایسی شکایت نہیں ملے گی، تمہاری عزت میری عزت ہے، تم میری بیٹیوں کے جیسی ہو۔ ہاں، پر اس گھر کے دیگر معاملات جاننے کی کوشش بھی مت کرنا، ورنہ میں تم کو اس کام سے نکال دوں گی۔
تم ابھی میری فطرت سے واقف نہیں ہو، میں نرم بھی ہوں اور سخت بھی، سو تم کو جتنا کام دیا جائے تم اتنا ہی کام کرنا۔ رہی بات کپڑوں کی، تو وہ تم کو اسی کوارٹر کے اندر دیے جائیں گے جہاں میں تمہیں وہ کپڑے لا کر دوں گی۔ بس تم نے ان کو دھونا ہے، انہیں سکھانا ہے، استری کر کے چوکیدار کو دے دینا، وہ مجھ تک لے آئے گا۔ میں نے جی ہاں میں سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد چوکیدار آیا۔ یہ کافی بوڑھا تھا، عمر میں بڑا ہونے کی وجہ سے مجھے اس سے اپنے باپ جیسی شفقت محسوس ہوتی۔ وہ مجھے بیٹی بیٹی کہتا، مجھے کوارٹر تک لے آیا، بولا کہ اب تم یہیں رہو گی، اب یہاں سے ہلنے کی کوشش مت کرنا۔ اگر تم اندر باہر آؤ گی اور مالکن کے کاموں میں مداخلت کرنے کی کوشش کرو گی تو مالکن تم سے ناراض ہوں گی، سو بیٹی جو کرنا ہے اس ایک کوارٹر میں رہ کر کرنا۔ میں حیران تھی کہ آخر ایسی بھی کیا قید ہے، میں نے مالکن سے بات نہیں کی تھی۔ اگلا پورا دن گزر گیا، میں کمرے میں ہی قید رہی۔ عصر کا وقت تھا کہ چوکیدار نے میرے کمرے کا دروازہ بجایا۔ ارے بیٹی تم باہر کیوں نہیں آ رہی؟ اس نے مجھ سے پوچھا۔ باہر کیسے آؤں؟ مالکن نے منع کیا ہے۔ تب چوکیدار ہنس پڑا۔ ارے بیٹی انہوں نے تم کو رات کے وقت باہر نکلنے سے منع کیا ہے، دن کے وقت تم جہاں چاہو پھر سکتی ہو، اس میں کوئی غلط بات نہیں۔ اتنا بڑا اور خوبصورت گھر ہے، اس کا ایک باغ ہے، تم وہاں گھومو پھرو، تمہیں اندازہ ہوگا کہ گھر کتنا خوبصورت ہے۔ تم اس کمرے میں قید ہو کر مت رہو۔ مجھے چوکیدار نے کافی کچھ سمجھایا۔ یوں میں نے سوچ لیا کہ چلو یہ تو اچھا ہوگا، ورنہ پورا دن کمرے میں بیٹھ بیٹھ کر میرا دم گھٹ رہا تھا۔ میں نے گھوم پھر کر بنگلہ بھی دیکھا۔ بنگلہ واقعہ ہی بہت خوبصورت تھا۔ خیر مغرب کا وقت ہوا تو چوکیدار خود میرے پاس آیا اور بولا چلو بیٹی رات کا وقت ہو گیا ہے، اب تم اپنے کمرے میں جاؤ تو مناسب ہوگا، کچھ بھی ہو جائے کمرے سے باہر نہیں نکلنا۔ میں نے کھانا اور پانی تمہارے کمرے میں ہی رکھ دیا ہے، کل سے تم کو کام بھی مل جائے گا۔ ویسے بھی ہفتے والے دن ہم لوگ کام نہیں کرتے، نہ اپنے کام والوں کو مصروف رکھتے ہیں۔ تم آرام سے یہاں رہو، مالکن کی بات کا زیادہ برا نہیں منانا، وہ بس ذرا لہجے کی سخت ہے پر دل کی بہت نرم ہے۔ انہوں نے جو بات کی ہے نا کہ وہ کسی کو معاف نہیں کرتی، وہ بھی یوں ہی کہا ہے۔ وہ سبھی کو معاف کر دینے والی رحم دل عورت ہے، کیونکہ وہ… یہ کہتے کہتے چوکیدار رک گیا۔ میں اس سے پوچھنے اور خریدنے کی کوشش کرنے لگی تو اس نے مجھے ٹال دیا، پھر مجھے لا کر میرے کوارٹر تک چھوڑ دیا۔ میں اندر گئی، ٹھنڈے پانی کا کولر اور کھانا میرے کوارٹر میں ہی رکھا ہوا تھا۔ میں نے کھانا کھایا اور پانی پیا اور سونے کے لیے لیٹ گئی تھی۔ اگرچہ باہر جا کر میں چل قدمی کرنا چاہتی تھی، کیونکہ کھانے کے بعد فوراً سونے سے انسان کا ہاضمہ خراب ہو جاتا ہے، لیکن آج مجھے یہاں پر کھانا کھانے کے بعد فوراً ہی سونا پڑا تھا۔ میں سو گئی، مجھے نیند بھی آ گئی تھی، شاید اسی لیے کہ کھانا بہت ہی زیادہ مروگن تھا۔ مجھے اس کھانے سے خوشبو آ رہی تھی، اور پھر تھا بھی ایسا کہ جو مجھے برسوں بعد کھانے کو ملا تھا۔ چکن قورمہ میری پسندیدہ ڈش تھی۔ صبح میری آنکھ کھلی تو ابھی 5 بج رہے تھے۔ میں نے سوچا کہ مجھے باہر نکلنا چاہیے۔ مجھے صبح کا موسم بہت پسند تھا۔ پھر مغرب کے وقت سونے سے میری نیند بھی بہتر ہوتی جاتی، یعنی میں صبح جلدی اٹھ جاتی۔ مجھے صبح کا منظر دیکھنا تھا۔ میں اپنے کوارٹر سے باہر نکل آئی۔ پورا بنگلہ خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ سب لوگ اپنے اپنے بستروں میں تھے اور سب اپنی نیند کے مزے لے رہے تھے۔ میں باہر آ گئی۔ اب مجھے کسی کا ڈر نہیں تھا، کیونکہ یہ رات کا وقت نہ تھا، چوکیدار بھی سو رہا تھا۔ میں چہل قدمی کرتے ہوئے پورے بنگلے میں گھوم پھر رہی تھی۔ مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا کیونکہ بنگلے کا ماحول اس وقت پرسوز تھا۔ تبھی مجھے کمرے سے ہلکی سی چیخ کی آواز سنائی دی۔ میں چونک پڑی تھی کہ اس وقت کون ہوگا۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس وقت بھی کوئی جاگ رہا تھا۔ چیخ کی آواز سنتے ہی میرے خوف میں اضافہ ہو گیا۔ دل میں مالکن کے بارے میں طرح طرح کے خیالات آنے لگے۔ سوچا کہ کیوں نہ میں جا کر دیکھ لوں۔
کہ یہ چیخ کس کی ہے؟ کیا کوئی مدد کے لیے پکار رہا ہے؟ آخر یہ آواز کہاں سے آئی ہے؟ ابھی میں یہی کھڑی سوچ رہی تھی کہ مالکن کی اونچی آواز میں چلانے کی آواز آنے لگی۔ مالکن نے سختی سے منع کیا تھا کہ میں اس بنگلے میں کبھی بھی کسی قسم کے معاملات میں دلچسپی نہیں لے سکتی، لیکن میں تجسس کے مارے وہیں کھڑی رہی۔ سوچا کہ دو چار باتیں میرے کان میں بھی پڑ جائیں گی تو مجھے اندازہ ہو جائے گا کہ یہ لوگ کس قسم کے ہیں۔ یہ صبح کا وقت تھا اور اتنی چیخو پکار مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا ہو رہا ہے۔ خیر کافی دیر یہ آواز آتی رہی، میں سمجھنے کی کوشش کرتی رہی۔ سوچا سیڑھیاں چڑھ کر اوپر منزل میں جاؤں، جا کر پوچھوں کہ کیا ہوا ہے۔ پھر مالکن کے ڈر سے خاموش رہی، وہیں چل قدمی کرتی رہی۔ دو چار منٹ گزرے تھے کہ مجھے کمرے کی کھڑکی سے کسی نے آواز دی۔ میں نے اوپر دیکھا تو وہاں مالکن کھڑی تھی۔ مالکن کو دیکھ کر میرا تو خون ہی سوکھ گیا۔ وہ مجھے بلا رہی تھی۔ میں سخت گھبرا گئی۔ مالکن، میں نے بس یہی کہا اور ان کے کمرے کی طرف چلنے لگی۔ مجھے یقین تھا کہ وہ کچھ نہ کچھ ضرور کہیں گی۔ ان کو یہ بات بری بھی لگی ہوگی کہ میں کیوں یہاں پر آئی ہوں۔ میں نے دروازہ کھولا، اندر مالکن کے کمرے میں گئی تو دیکھا کہ ان کے چہرے کے تیور ٹھیک نہیں لگ رہے تھے۔ وہ بڑی سی کرسی پر برجمان تھی، میرے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ آتے ہی انہوں نے مجھ سے پہلا سوال کیا، تم کب اٹھی تھی؟ جی 5 بجے، میں نے جھجکتے ہوئے جواب دیا۔ باہر کب آئی؟ میں نے سوچا کہ اگر مالکن نے مجھے پہلے یہاں دیکھا ہوتا تو ضرور پہلے ہی مجھے اندر بلا لیتی۔ میں نے کہا، جی مالکن، میں ابھی ابھی باہر آئی تھی۔ میرا چہل قدمی کرنے کا دل کر رہا تھا اور ارشد بھائی نے کہا تھا کہ مجھے صرف رات کے وقت گھر سے باہر نہیں نکلنا، باقی میں چہل قدمی کر سکتی ہوں۔ میں نے وضاحت دی تو مالکن غصے سے بولی، میں نے تم سے یہ نہیں پوچھا کہ ارشد بھائی نے کیا کہا، میں یہ پوچھ رہی ہوں کہ کیا کوئی بنگلے سے اندر جھانکتے ہوئے یا تم نے کسی کو اندر آتے دیکھا ہے؟ نہیں مالکن، میں نے نام میں سر ہلا دیا، میں نے تو یہاں کسی کو نہیں دیکھا۔ اور ارشد کیا کر رہا تھا؟ مالکن نے مشکوک لہجے میں پوچھا۔ جی میں نے ان کو نہیں دیکھا، میں بس چہل قدمی کر رہی تھی۔ آپ کے بنگلے کے گرد چکر لگائے، میں نے پورا چکر کاٹا، مجھے بڑا اچھا لگا جی۔ میری بات پر مالکن نے مجھے شاباش دی اور کہا، آئندہ روز ہی صبح سویرے اٹھ جایا کرنا۔ اگر کوئی غیر معمولی حرکت دیکھو تو مجھے اس کے بارے میں اطلاع ضرور کرنا۔ باقی آج تم کو کپڑے مل جائیں گے، تم آج سے انہیں دھونا شروع کر دو، روز کے 10 جوڑے دھو کر مجھے استری کر دینا، بس یہی تمہارا کام ہے۔ باقی تمام کاموں کے لیے میں نے اور لوگ رکھے ہوئے ہیں، اور یہ کپڑے ایسے ہیں جن کو مشین میں نہیں دھو سکتی، یہ ہاتھ سے دھونے والے ہیں۔ اس کے بدلے میں تمہیں معقول تنخواہ بھی دوں گی، کھانا پینا اور رہائش بھی، بس تم مجھے دھوکہ مت دینا، مجھ سے جھوٹ مت بولنا، ورنہ تم اس رقم سے بھی جاؤ گی اور رہائش سے بھی۔ مجھے جھوٹ بولنے والے لوگ سخت ناپسند ہیں۔ میں نے مالکن کے ہاں میں ہاں ملائی اور وہاں سے باہر آ گئی۔ میرا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں کسی بھی قیمت پر مداخلت تو نہیں کروں گی، ہاں پر یہ جاننے کی ضرور کوشش کروں گی مالکن کا ایسا بھی کیا راز ہے، کیونکہ یہ جاننا بھی ضروری تھا، کیونکہ مجھے اپنی عزت بہت عزیز تھی۔ خاص کر مالکن اگر کسی غلط کام میں ملوث تھی تو مجھے اس کی مزاحمت کرنی تھی، اور اگر ایسا تھا تو مجھے گھر چھوڑ کر بھی جانا تھا۔ خیر میں نے سوچ لیا تھا کہ اگلے دن صبح ہوتے ہی میں اپنے کمرے سے نکل آؤں گی۔ مغرب کا وقت ہو چکا تھا، اندھیرا پھیل گیا تھا، جب لون میں بہت ساری عورتیں بھی بیٹھی ہوئی تھیں جو شاید مالکن سے ملنے آئی تھی۔ مجھے چوکیدار نے فوراً اندر جانے کا کہا، مگر پھر چونک کر بولا، بات سنو، تمہیں مالکن بلا رہی ہیں، وہ اپنے کمرے میں ہوں گی، تم اس طرف سے جا کر ان کی بات سن لو۔ چوکیدار کے کہنے پر بھاگی بھاگی میں کمرے میں گئی تو دیکھا ان کے ہاتھ میں کالے رنگ کا ڈبہ تھا۔
وہ مجھے تھماتے ہوئے بولی، یہ لے جاؤ، اس کو سنبھال کر رکھنا اور اب یہی استعمال کرنا۔ جی یہ کیا ہے؟ میں نے سوال کیا۔ تو وہ بولی، یہ مردانہ کپڑے ہیں اور آئندہ کے بعد تم اس گھر میں یہی کپڑے پہنو گی، میں تمہیں زنانہ لباس میں نہ دیکھوں۔ جی میں مردانہ کپڑے پہنوں گی؟ مگر وہ کیوں؟ میں نے سوال کیا۔ مالکین نے غصے سے کہا، یہ تمہیں پوچھنے کا حق نہیں ہے، میں نے تم پر کچھ ظلم نہیں کیا، بس کہا ہے کہ آج سے تم مردانہ کپڑے ہی پہنو گی، اس میں کوئی حیران ہونے والی بات نہیں ہے، یہ مردانہ کپڑے تمہاری پہچان ہے، اگر تم نے زنانہ کپڑے پہنے تو ٹھیک بات نہیں ہوگی۔ مالکن کی بات سن کر میں پھر پریشان ہو گئی تھی، مردانہ کپڑے پہننے کی کیا تک بنتی ہے؟ یہی سوچ سوچ کر میں پریشان ہو رہی تھی۔ میں نے بھی مالکن سے مزید کوئی بات نہیں کی، وہ مردانہ کپڑے لے کر میں اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کمرے میں جا کر میں نے مردانہ کپڑے نہیں پہنے، وہ بالکل میرے ناپ کے بنوائے گئے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا مالکن نے جان بوجھ کر میرے لیے مردانہ کپڑے سلوائے ہوں گے، مجھے یہ سب پہننے کا دل نہیں کر رہا تھا۔ پھر سوچا کہ صبح اٹھ کر پہن لوں گی، ابھی تو میں انہی کپڑوں میں ٹھیک ہوں۔ پر تھوڑی دیر بعد چوکیدار نے دوبارہ دروازے پر دستک دی۔ میں نے دروازہ کھولا، اس نے مجھے سر سے پاؤں تک دیکھا اور بولا، تم ابھی بھی لڑکیوں والے کپڑوں میں گھوم پھر رہی ہو؟ میں نے تمہیں کہا تھا نا، مالکن نے کہا تھا مردانہ کپڑے پہنو، تمہاری سمجھ میں یہ بات کیوں نہیں آئی؟ چوکیدار کے کہنے پر میں ڈر گئی، مجھے لگا کہ مردانہ کپڑے پہننا بہت ضروری ہے۔ یوں میں نے فوراً کپڑے تبدیل کر لیے، کپڑے واقعہ ہی میرے ناپ کے تھے، میں نے کپڑے پہن لیے، پر میں یہی سوچ رہی تھی کہ آخر مجھے یہ سب کیوں پہنایا جا رہا ہے؟ مجھ سے صبر نہ ہوا، میں نے تو جیسے ہی دروازہ کھولا چوکیدار بھاگتا ہوا میرے پاس آیا۔ دیکھ لڑکی، تجھے مردانہ کپڑے اس لیے پہنائے ہیں کہ میں تمہیں باقیوں سے الگ دیکھ سکوں، تم کو پہچان سکوں کہ تم کون ہو۔ کل کو اگر تم یہاں سے نکلو گی، تم اپنے ان مردانہ کپڑوں کی وجہ سے پہچان لی جاؤ گی، اور ہاں ایسا کرو اپنے سب زنانہ کپڑے نکال کر مجھے دے دو، آئندہ سے تم مردانہ کپڑے پہنو گی۔ میں اس کی بات سن کر حیران و پریشان ہو گئی۔ ارشد بھائی ایسا تو نہ کہو، وہ کپڑے میری اماں کی نشانی ہیں، میں سارے کپڑے تمہیں ہی دے دوں تو خود کیا پہنوں گی، آئندہ سے تم صرف مردانہ کپڑے پہنو گی، کہا نا؟ ارشد بھائی نے غصے سے مجھ پر تقریباً حکم چلاتے ہوئے کہا تو میرا دل خراب ہونے لگا۔ جی ارشد بھائی، آپ کی بات صحیح ہے، میں آئندہ مردانہ کپڑے ہی پہنوں گی، میں نے بے بسی سے کہا۔ اچھا بہت اچھی بات ہے، تم بہت جلد بات سمجھ جاتی ہو، بس تمہیں پتہ نہیں اچانک کیا ہو جاتا ہے۔ میں خاموش ہو گئی، میں جانتی تھی کہ یہاں اتنی آسانی سے یہ راز نہیں معلوم ہوگا۔ سو میں نے اگلے دن کپڑے دھوتے ہوئے ایک زنانہ جوڑا اپنے پاس رکھ لیا اور سوچا کہ شام ہوتے ہی یہی پہن کر باہر نکلوں گی۔ جانتی تھی کہ چوکیدار کے پاس مجھے روکنے کے لیے صرف مردانہ کپڑوں کی پہچان بچی ہے۔ مالکن مجھے کپڑے گن کر نہیں دیتی تھی، کپڑوں کے جوڑوں میں کبھی ایک قمیض فالتو ہوتی تو کبھی دوپٹہ، سو میں نے ایک جوڑا ایسے ہی پورا کر لیا، اگرچہ یہ کپڑے بھی کافی مردانہ قسم کے تھے، پر رنگ برنگے تھے، سو ظاہر ہے یہ خواتین کے ہی تھے۔ اگلے دن میں نے وہی چھپایا ہوا جوڑا پہنا اور باہر نکل گئی۔ میں نے شلوار قمیض پہن رکھی تھی، خود کو دوپٹے سے ڈھانپ بھی رکھا تھا، تبھی چوکیدار مجھے پہچان نہیں پایا۔ یہ مغرب کے بعد کا وقت تھا، تقریباً عشاء کے بعد کا ہوگا۔ جب میں باہر نکلی تو مجھے بہت سارے خواجہ سرا نظر آئے جو کہ مالکن کے کمرے کی طرف جا رہے تھے۔ مالکن کے کمرے کی طرف اتنے سارے خواجہ سرا بڑھ رہے تھے، مجھے اور زیادہ دلچسپی ہوگی، میں بھی ان کے ساتھ لائن میں لگ گئی۔ کمرے میں داخل ہوئی تو مالکن کا ایک الگ روپ تھا، مالکن پہچانی نہیں جا رہی تھی، پر میں نے جب غور کیا تو دیکھا یہ وہی عورت تھی جس نے اس دن خود کو بڑی سی چادر میں لپیٹ رکھا تھا۔
اور شمسہ بیگم کے نام سے گھر کے باہر پلیٹ بھی لگا رکھی تھی۔ اس کے بال عجیب سے تھے، یوں کہہ سکتے ہیں کہ سرخی مائل بھورے رنگ کے بال تھے جن کو اس نے سلیقے سے سجا رکھا تھا۔ سرخی پاؤڈر بھی اپنے چہرے پر خوب اچھی طرح لگایا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر مجھے یقین نہیں آیا کہ شمسہ بیگم ہی ہے، یہاں تک کہ انہوں نے کمرے کے درمیان میں آ کر ان سب حاجہ سراؤں کو اپنے ارد گرد جمع ہونے کا حکم دیا۔ میں دروازے کے باہر کھڑی یہ سارا تماشا دیکھ رہی تھی۔ میرے منہ سے ایک الفاظ بھی نہیں نکلا تھا، پر مجھے اس سب کی سمجھ نہ آ رہی تھی۔ دیکھا تو وہ سب عورتیں اب ناچنے لگی تھی، جبکہ شمسہ بیگم ان کے درمیان میں کھڑی ہنس ہنس کر ان کو ہدایت دے رہی تھی۔ انہوں نے خود بھی ویسے ہی کپڑے پہن رکھے تھے جیسا کہ ان باقی خواجہ سراؤں نے پہن رکھے تھے۔ تیز میک اپ اور خوشبو اوڑے لباس، یہ تماشا کافی دیر تک چلتا رہا، یہاں تک کہ ان سب لوگوں نے تھک ہار کر اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ کر کھانے کا انتظار شروع کر دیا۔ اس کے بعد کھانا آنے لگا۔ تبھی ان میں سے ایک خواجہ سرا اٹھا اور بولا، میں خود ہی جا کر کھانا لے آتا ہوں، لگتا ہے کہ ارشد وہیں رہ گیا ہے۔ یہ تو ان کا ہنسامہ تھا۔ وہ باہر آیا تو اس نے مجھے دیکھ لیا۔ دروازے کی اوٹ میں میں کھڑی تھی۔ مجھ پر نظر پڑتے ہی وہ چیخ پڑا، اے لڑکی، تو یہاں کب آئی ہے؟ اس نے مجھے ڈراتے ہوئے پوچھا۔ اب میں تو چہرے اور شکل سے لڑکی ہی لگتی تھی۔ مجھے یہاں دیکھ کر وہ سخت غصے میں ہوا۔ اتنے میں شمسہ بیگم کو خبر ہو گئی۔ شمسہ بیگم نے مجھے دروازے کی اوٹ میں چھپے ہوئے دیکھا تو سخت غصہ ہوئی۔ بولی کہ میں نے تجھے منع کیا تھا رات کے وقت اپنے کمرے سے باہر نہ آنا، زنانہ کپڑے نہیں پہننا، تو نے پھر وہی حرکت کی۔ تم بہت نافرمان ہو۔ میں تجھے ابھی اسی وقت کام سے نکالتی ہوں۔ دفع ہو جاؤ میرے گھر سے۔ میں ان کے آگے رونے لگی، منتیں واسطے کرنے لگی، خدا کے لیے مجھے مت نکالو۔ میں سوچ رہی تھی کہ میں آپ کا راز جان لوں۔ میری کوئی بری نیت نہیں تھی اور میں نے کسی کو نہیں بتانا۔ آپ تو جانتی ہیں میرا اور کوئی نہیں ہے اس دنیا میں، میرا جاننے والا کوئی نہیں ہے۔ میں بے گھر ہوں، بے سہارا عورت ہوں، بس عزت پر آنچ آ جانے کا خوف رہتا ہے۔ مجھے اسی لیے راز جاننا تھا کہ یہاں کچھ خراب تو نہیں ہو رہا۔ بیٹی، میں تم کو ایسی لگتی ہوں کیا؟ میں نے تمہیں پہلے بتا رکھا تھا کہ یہاں پر تم نے باہر نہیں آنا۔ یہ سب خواجہ سرا ہیں، یہ سب محروم ہیں، مکمل نہیں ہے۔ ارشد بھی ایک خواجہ سرا ہے۔ ہم سب نہیں چاہتے تھے کہ ہماری حقیقت کوئی اور جانے، تبھی میں نے تم کو اندر رہنے کے لیے کہا تھا، پر اب تم حقیقت جان ہی گئی ہو تو ہم سے نفرت مت کرنا۔ ہم سے پوری دنیا نفرت کرتی ہے، اس لیے ہم یہاں چھپ کر رہتے ہیں، کسی کو اندازہ نہیں۔ یہاں ہم 20 لوگ رہتے ہیں۔ یہ ہمارا بنگلہ ہے جو ہم نے اپنے پیسوں سے، اپنی محنت سے بنایا ہے۔ میں تو سوچ رہی تھی کہ جب ان لوگوں کو میری حقیقت پتہ چلے گی، یہ مجھے یہاں سے نکالنے کی کوشش کریں گے۔ پھر کام والیاں تو کبھی ایک گھر کبھی دوسرے گھر، اسی لیے میں نے تم کو کچھ نہ بتایا تھا۔ اور اب تم نے یہ سب جان لیا ہے تو خدا کے لیے یہ راز رہنے دینا۔ ان کی بات سن کر میرا دل نرم پڑ گیا۔ یہ بھی کتنے اچھے لوگ تھے، انہوں نے مجھے نوکری دی تھی، مجھے مشکل وقت میں سہارا دیا تھا، سو میں پکی پکی انہی کے پاس رہنے لگی۔ آج مجھے یہاں رہتے ہوئے 5 سال کا عرصہ ہو گیا ہے، پر ان لوگوں نے مجھے تنگ نہیں کیا۔ سچ ہے کہ یہ لوگ جسمانی طور پر مکمل انسان نہیں ہوتے، مگر یہ دل سے ایک مکمل انسان ہے جو کسی کے ساتھ کبھی برا نہیں کرتے، اور مجھے فخر ہے کہ یہ سب لوگ مجھ پر اعتبار کرتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔